الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ناظرین، روحانی وظائف چینل آپ کے لیے آج طاق راتوں کا ایک ایسا عمل لایا ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول کر دے گا۔ لیلۃ القدر جو کہ طاق راتوں میں سے کسی رات میں موجود ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز پڑھی تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اس زیادہ کا علم اللہ تعالیٰ جانے یا اس کے بتائے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کہ کتنا ہے۔ اس رات میں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو عطا کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں سورہ قدر میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا ہے شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اور اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ لہٰذا یہ دن شب قدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس میں یہ بتایا جائے گا کہ ہماری عمریں کتنی قلیل ہیں اور کتنی کم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے بدلے میں انسانوں کو بہت سی نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں مانگنے والے کو عطا کیا جاتا ہے۔ اب مانگنے والے کا ظرف ہے کہ وہ زیادہ مانگتا ہے یا کم مانگتا ہے۔ لہٰذا روحانی وظائف کے پیارے اور معزز ناظرین، شب قدر کسی بھی رات میں آ سکتی ہے، تو آخری جو طاق راتیں ہوتی ہیں، آخری جو 10 راتیں ہیں، ان میں شب قدر تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ اسے مخفی رکھا گیا ہے یعنی پوشیدہ رکھا گیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ مسلمان اس رات کی تلاش کریں اور ہر رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں کہ نہ جانے کون سی رات شب قدر ہو۔ تو اس میں کیا ہے کہ اس کی علامات کیا ہیں کہ اس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی رات میں پانی میٹھا ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ شب قدر کی رات ہے، فوری طور پر اپنے لیے دعا مانگیں، سب کے لیے دعا مانگیں۔ اور رمضان المبارک کی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات شب قدر کی رات ہوتی ہے۔ اب اس میں عبادت کون سی کی جائے؟ اس میں کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیں۔ آپ ہر نوافل میں سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ اور سورہ قدر کو 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوافل کے پڑھنے والے کو بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر میں یہ دعا 3 بار پڑھا کرتے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ جو کوئی چاہتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہو جائے، وہ اس دعا کو 3 بار پڑھ کر اپنے لیے دعا مانگے، اور شب قدر کے نوافل آپ کے لیے
وقتاً فوقتاً بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جیسا چاہیں آپ کے ساتھ ویسا ہو جائے، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں، آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بن مانگے عطا کر دے، تو آپ کیا کریں کہ اس رات میں بس ایک سورت کی تلاوت کر لیجئے، کیونکہ آپ ہر رات سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت تو ضرور کرتے ہیں۔ سورہ ملک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سورہ ملک اگر چاند کو دیکھ کر پڑھی جائے تو پورا مہینہ تمام آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے، اور جو کوئی ہر رات میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر اسے طاق راتوں میں سے کسی بھی ایک رات میں پڑھ لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ کے صبح سحری تک کسی بھی وقت میں 2 نفل پڑھیں۔ 2 نوافل آپ نے اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ قدر، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا، آپ جو مانگیں گے ہر چیز آپ کی جھولی میں ہوگی، ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی، آپ جس چیز کو جیسا چاہیں گے ویسا ہی عطا کر دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جھولیاں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروایا ہے، جو کہ جمعۃ المبارک کی خصوصی دعائیں تھیں ان میں اپنا نام شامل کروایا ہے، ان کا نام ہم نے خصوصی دعا میں شامل کیا ہے۔ تو چند بہن بھائیوں کا نام میں دعا میں شامل کروں گی۔ ایک میرے بھائی ہیں عبدالرزاق، اس کے علاوہ فہین ہیں، آسیہ بنصاری ہیں، نکہت ہیں، مسکان عطار ہیں، اور خان فہیم ہیں، ظہیر احمد ہیں، افسا ہیں، سید جعفر ہیں، ندیم ہیں، اور تحسین منور ہیں، رضیہ مسز علی ہیں، عابدہ شیخ ہیں، اور عالیہ مدثر ہیں، سمرہ سارہ ہیں، ایوب صدیق ہیں، نوری مرزا ہیں، اور اس کے علاوہ ناظمہ ہیں، رشیدہ انیسہ ہیں، حفیظ بلوچ ہیں، شبیہ ہیں، شعیب انصاری ہیں، محمد کمال ہیں، سید نسرین ہیں، زینب علی عمران ہیں، سلیم اللہ ہیں، جبیدہ بیگم ہیں، اور اس کے علاوہ محمد محمود عالم ہیں، اور علی عباسی ہیں، اور جنہوں نے بھی اس کے علاوہ دعاؤں میں اپنا نام شامل کروایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں، تمام حاجتوں کو پورا کرے، آپ سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اسی سال حج کعبہ نصیب فرما دے، آپ کی جھولیاں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے۔ عشرائے جہنم سے آزادی شروع ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے برکت سے، اس عشرے کی برکت سے آپ کو جہنم سے پناہ عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں، فی امان اللہ۔